السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه البيهقي وابن ماجه والطبراني وصححه الألباني. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. معزز و محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جس سماج اور معاشرے کے اندر نکاح مشکل ہو جائے یا نکاح کی ضرورت کے باوجود لوگ نکاح کم کریں، وہاں بے حیائی بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر دن بدن نکاح کتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی سماج میں ایسے ظالم والدین بھی نظر آتے ہیں جو بیٹی کا نکاح ہونے کے بعد بلا کسی شرعی عذر کے زبردستی طلاق کروا دیتے ہیں، اور اس طلاق کے بعد اپنے ہونے والے داماد کو بھی اور اپنی بیٹی کو بھی خون کے آنسو رونے پر مجبور کرتے ہیں۔ کہ یہ ظلم نہیں ہے؟ آج میں اسی مسئلے کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ نکاح میں ولی کی شرط ہے، لیکن یہ معنی نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی ولی ہو گیا تو منمانی کرے، جو چاہے کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو کوئی بھی شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے گا ایمان لانے کے بعد تو اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ الا من اکرہ، مگر وہ شخص جس کو مجبور کر دیا جائے۔ کوئی ایسا انسان ہے جس کو کفر کرنے پر مجبور کر دیا جائے، زبردستی اس سے کفر کا کلمہ کہلوا دیا جائے، تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اس آیت کریمہ سے سورہ نحل کے 106 نمبر کی آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور اس کا پس منظر بھی ہے کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو مشرکوں نے مجبور کیا کفر کا کلمہ کہنے پر، تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اللہ کے سامنے روتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روتے ہوئے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعد میں روتے ہوئے گئے اور کہا ہم سے ایسا ایسا کلمہ لوگوں نے زبردستی کہلوا دیا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی: من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ جو اللہ کے ساتھ کفر کرے گا ایمان لانے کے بعد، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، سوائے اس شخص کے جس کو مجبور کر دیا جائے کفر کا کلمہ کہنے پر اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ امام عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ کسی سے اگر مجبور کر کے شرکیہ جملہ یا کلمہ کہلوا دیا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، تو طلاق تو اس سے کمتر چیز ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ الشرک اعظم من الطلاق، کہ زبردستی جب شرک واقع نہیں ہوگا تو کسی سے زبردستی مار پیٹ کر کے دھمکی دے کر کے طلاق بلوا دیا جائے، وہ کیسے واقع ہو جائے گی؟ اور یہی استدلال امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی کیا ہے کہ اس آیت کریمہ میں
زبردستی کفر کہلوانے پر جب کفر واقع نہیں ہوتا تو طلاق زبردستی کہلوانے پر طلاق کیسے واقع ہو جائے گی؟ اور اس کی حدیث بھی ہے بیہقی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، طبرانی کے اندر، جس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہ علیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میری امت سے معاف کر دیا بھول چوک کو اور جس پر انہیں مجبور کر دیا جائے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے ابن ماجہ کے اندر جس کی راوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، زبردستی نہ طلاق واقع ہوتی ہے نہ زبردستی کسی سے اس کے غلام کو ہم آزاد کروا سکتے ہیں۔ کوئی آدمی کسی شخص کا غلام ہے، جب وہ آدمی آزاد کرے گا اپنی مرضی سے تب وہ غلام آزاد ہوگا۔ آپ مار پیٹ کر کے کہو تم اپنے غلام کو آزاد کرو تو آزاد نہیں ہوگا۔ امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ الاغلاق الاکراہ کے معنی میں ہے، زبردستی کے معنی میں ہے۔ اور اسی طرح سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حقیقت الاغلاق ان یغلق علی الرجل قلبہ، اغلاق کا معنی یہ ہے کہ آدمی کے دل کو بند کر دیا جائے، فلا یقصد الکلام، تو اپنے دل سے اپنی مرضی سے کوئی بات نہ بول سکے، اس کے دل کو لاک کر کے زبردستی اس کی زبان سے کوئی کلمہ کہلوایا جائے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ چار مشہور اماموں میں امام مالک رحمہ اللہ کو کس قدر ستایا گیا اس مسئلے میں۔ زبردستی ان سے کہلوایا جاتا تھا کہ کہیے کہ زبردستی کی طلاق واقع ہو جاتی ہے، وہ بولتے نہیں واقع ہوتی ہے، اس کے بارے میں قرآن و سنت سے کوئی دلیل پیش کرو۔ یہ مشہور واقعہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اگر کسی کا نکاح ہو جائے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس نکاح کو پائیدار بنا دے، اس جوڑے کو خوشگوار بنا دے، اس کو قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے، نہ کہ کسی نکاح کو ہم توڑنا چاہیں۔ اور نکاح کے جو توڑنے کے اسباب ہیں اس میں ایک سبب حسد بھی ہے، اور یہ حسد مردوں سے زیادہ عورتوں میں پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور سے کسی سماج اور معاشرے میں، کسی خاندان میں کسی عورت کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، اب نکاح اس کا ہو گیا اچھے طریقے سے، اس کو اچھا شوہر مل گیا، اچھا گھر مل گیا، اچھا خاندان مل گیا، تو اس کے گھرانے کی عورتوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، جن کی شادیاں تو ہوئی ہیں لیکن سکون سے وہ زندگی نہیں گزار رہی ہیں، ان کو کسی وجہ سے سکون میسر نہیں ہے، تو وہ ظلم کرتی ہیں ایسی عورتوں پر، اور کوشش کرتی ہیں کہ میاں بیوی میں دشمنی ہو اور لڑائی پیدا ہو جائے۔ اور میں نے والدین کا تذکرہ کیا اس وجہ سے کہ واقعہ اس طرح سے پیش آیا۔ کسی شخص نے جو شادی شدہ تھا کسی عورت سے نکاح کیا، جو عورت کنواری تھی، نکاح ہو گیا، شریعت میں کوئی حرام چیز نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ کنوارا ہے تو کنوارے سے نکاح کرے، شادی شدہ ہے تو شادی شدہ سے نکاح کرے، ایسا کچھ نہیں ہے حدیث کے اندر۔ تو وہ عورت بھی راضی، لڑکی بھی راضی، لڑکا بھی راضی، اور اس کے والدین میں بھی خوشی بخوشی کر دیا۔ اب اس میں وضاحت نہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ نہیں پوچھا کہ تمہاری شادی ہوئی ہے کہ نہیں شادی ہے، بہرحال نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد جب یہ پتا چلا کہ یہ داماد جس کے ساتھ ہم نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے یہ پہلے سے شادی شدہ ہے، جبکہ دونوں میاں بیوی خوش تھے، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا دونوں کے درمیان، اس کے باوجود والدین نے ضد کیا، ماں نے ضد کیا، یا چچیرے بہنوں نے ضد کیا، اور ضد کرنے کے بعد عالم کو بلوایا اور زبردستی اس کی طلاق کروا دی گئی۔ ابھی دونوں خون کے آنسو رو رہے ہیں، دونوں میں کوئی پرابلم نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی رنجش نہیں، لیکن کبھی کبھی والدین کیا سوچتے ہیں کہ یہ میری لڑکی اگر کنواری ہے تو شادی شدہ آدمی اس کو نکاح کر کے کیوں لے جائے، جبکہ یہ بہت گندی فکر ہے۔ ایک عورت اگر بحیثیت بیوی کسی کی دوسری بیوی بن کر زندگی گزار کر پاک دامنی کی زندگی گزارے تو ان عورتوں سے بہت اچھی ہے جو شادی شدہ نہیں اور گناہ کرتی ہیں۔ بغیر شادی کے گناہ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کسی کی بیوی بن جائے، چاہے وہ دوسری ہو کہ پہلی ہو،
بیوی بن کر کے زندگی گزارنے میں کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ پاک دامنی کا راستہ ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، اور کبھی اس طرح کی کوئی بات ہو، کسی کا نکاح ہو جائے شریعت کے مطابق اور اس میں کوئی پرابلم نہ ہو، شوہر بھی خوش اور بیوی بھی خوش ہے، تو یہ مدعا بنا کر کے کہ اس میں سے ایک کنوارا تھا دوسرا کنوارا نہیں تھا، اس کا طلاق کرا دیا جائے، یہ بات صحیح نہیں ہے، اور زبردستی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ چاہے وہ مرد کا معاملہ ہو کہ مرد جو ہے شادی شدہ ہو اور عورت کنواری ہو، یا عورت کا معاملہ ہو کہ مرد کنوارا ہو عورت شادی شدہ ہو، اس کو طلاق وغیرہ ہو گئی ہو اور نکاح ہو جائے، تو یہ مدعا بنا کر کے کہ یہ عورت جو ہے شادی شدہ تھی اور کنوارے سے نکاح ہو گیا، زبردستی طلاق واقع کرائیں گے تو واقع نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے سماج اور معاشرے میں نکاح کو آسان کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو نکاح صحیح معنوں میں ہوتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق انہیں اللہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو برائی سے بے حیائی سے بچ کر کے پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔